السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کی راحت باجی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی کہانی کا نام ہے صبح کا ہنگامہ، اور کہانی لکھی ہے ثنا عدنان نے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہانی۔ اف، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی فنکارہ کبھی میرے گھر آئے گی۔ اس کا نام ثنا۔ ثنا، اٹھ جاؤ بیٹا، اٹھ جاؤ۔ اوفو، خواب میں جیسے ہی پتہ چلنے والا تھا کہ فنکارہ کون ہے، امی کی آواز کانوں سے ٹکرائی اور مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدلنے گئی تو دیکھا کہ یونیفارم پر استری ہی نہیں ہوئی ہے۔ جلدی سے استری کی، دراز میں دیکھا تو دوپٹہ غائب۔ مارچ کا مہینہ تھا، پھر بھی اوپر سے سویٹر پہن لیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ دوپٹہ نہیں اوڑھا ہے۔ امی سے بال بنوائے اور ناشتہ کر کے چلی گئی۔ ناشتے کی میز پر انڈا دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا۔ روز روز انڈا ہی کھانے کو ملتا ہے، اور اس روز تو امی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہیں چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر امی کو مل جاتا تو پھر انڈے کے ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی کھانی پڑتی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد کتے پر نظر پڑی۔ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور میرے ہاتھ میں انڈے کی پلیٹ تھی۔ کسی طرح امی یہاں سے ہٹیں تو موقع ملے۔ جیسے ہی امی اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھیں، میں کود کر اتری اور کتے کو انڈا کھلا کر جلدی سے پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کتے نے بھی دیر نہ کی اور انڈا فوراً ہڑپ کر گیا۔ میں نے دودھ چھانا اور غٹا غٹ پی گئی، پھر جلدی جلدی بستہ ٹھیک کرنے لگی۔ روز کوئی نہ کوئی کتاب گم ہو جاتی ہے اور صبح صبح ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ جب جانے کا وقت آیا تو ابا کے چیخنے کی آواز آئی، میرے جوتے پالش کر دیے، میری چائے بنا دی، اور وہ میری نیلی قمیض کہاں ہے جو غسل خانے کی کھونٹی پر ٹنگی ہوئی تھی؟ ان کی آواز سن کر سب کو پتہ چل گیا کہ آخرکار ابا جان اٹھ گئے ہیں۔ جلدی سے سب گاڑی میں بیٹھے تاکہ جیسے ہی ابا جان باہر نکلیں ہم اسکول کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر لگاتار ہارن بجاتے رہے، لیکن ابا اطمینان سے شیو کر کے کپڑے پہن کر تیار ہو کر آئے۔ ملازم کو 1000 باتوں پر ڈانٹا، امی کو بہت سی ہدایات دیں اور باہر نکلے۔ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر کیوں کرتے ہو، روزانہ لیٹ ہو جاتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو بچوں، یہ تھا صبح کا ہنگامہ۔ اور اب آپ بھی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کے گھر میں صبح صبح کون کون سے ہنگامے ہوتے ہیں۔ چلیں، اب اجازت چاہتی ہوں، اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولنا پیارے دوستوں۔ اللہ حافظ۔